بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ان عورتوں کے بارے میں جو ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتی ہیں، جنہیں ہر چھوٹی چھوٹی ٹینشن لینے کی عادت پڑ چکی ہے، جو ہر بات کو اپنے دل پر لگا لیتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ بھی ایسا ہی کرتی ہیں؟ کسی نے چلتے پھرتے کچھ کہہ دیا، کوئی بات کر دی اور آپ نے سارا دن اسی سوچ میں گزار دیا کہ اس نے ایسا کیوں کہا، اس کا مطلب کیا تھا۔ گھر کے کاموں کی ٹینشن، بچوں کے مستقبل کی فکر، رشتہ داروں کے رویوں کا بوجھ اور رات کو سوتے وقت بھی دماغ میں چلنے والی ہزاروں سوچیں، ان سب چیزوں نے مل کر آپ کا ذہنی سکون چھین لیا ہے، اور اس کا سیدھا اثر نا آپ کی صحت، آپ کے چہرے، آپ کے رشتوں پر پڑ رہا ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاتی ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں گی تو آپ کی ٹینشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنے حساب سے چلانے کی ضد جو ہے نا چھوڑ دیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ دنیا کی ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اکثر عورتیں چاہتی ہیں کہ گھر کا ہر کام نہ، ہر رشتہ، ہر صورتحال ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ جب کوئی چیز ان کے پلان کے مطابق نہ ہو یا کوئی کام جو نہ ہونا تو وہ چڑچڑاپن سا آ جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زندگی میں بہت سی چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی۔ اگر آج کھانا تھوڑی دیر سے بن گیا، یا صفائی میں تھوڑی دیر ہو گئی، یا کسی نے آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کر دی، تو اسے دل پر لگانے کی بجائے ایک عام سی بات سمجھ کر چھوڑ دیا جائے، نہ کہ اس کو پکڑ کر بیٹھی رہیں۔ ہر معاملے میں خود کو قصوروار سمجھنا یا ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری اپنے سر پر لینا چھوڑ دیں۔ کچھ چیزوں کو، کچھ معاملات کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دینا ہی عقل مندی ہے۔ باتوں کو دل میں دبا کر رکھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے اندر جو ہے نا وہ زہر جمع کر رہے ہیں۔ اکثر خواتین سب کچھ خاموشی سے سہتی رہتی ہیں، اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہیں۔ یہ ٹینشن جو ہے نا بعد میں سر میں درد، بلڈ پریشر اور چڑچڑاپن کی شکل میں باہر آتا ہے۔ اپنے دل کی بات کو شیئر کریں۔ آپ کا کوئی مخلص دوست، بہن، شوہر، کوئی بھی ایسا انسان جس پر آپ کو پورا بھروسہ ہو، اس کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی سننے والا نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ ایک ڈائری لیں، جو کچھ دماغ میں چل رہا ہے اسے ایک کاغذ پر لکھ دیں۔ لکھنے کے بعد اس کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ جیسے کہ آپ کے کندھوں سے نا کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ ماضی اور مستقبل کی سوچوں سے خود کو باہر نکالیں۔ ٹینشن ہمیشہ دو ہی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یا تو ہم ماضی میں جیتے ہیں یا پھر مستقبل میں۔ کچھ سال پہلے اس نے مجھے ایسا کیوں کہا تھا، یا اگلے سال بچوں کی فیس کہاں سے آئے گی، یہ دونوں سوچیں بیکار ہیں۔ جو گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، اس پر افسوس کرنا وقت برباد کرنا ہے، اور جو آنے والا ہے اس کا علم صرف ہمارے رب کو ہے۔ آپ کے ٹینشن لینے سے مستقبل نہیں بدلے گا۔ خود کو بار بار یاد دلائیں کہ آپ کے پاس آج کا لمحہ جو کام آپ کرنا ہے اس کو وقت دیں، پوری توجہ اس پر رکھیں، آج کو بہتر بنائیں، کل خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ اور جو ہے نا بہت زیادہ سپر وومن بننے کی کوشش نہ کریں۔ اکثر دیکھا گیا ہوگا کہ ہمارے یہاں اکثر عورتیں میں ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ وہ گھر کے کام اکیلی کریں گی، سب کو خوش رکھیں گی اور کبھی بھی اپنی تھکن کا اظہار نہیں کریں گی۔ یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ آپ انسان ہیں، کوئی مشین نہیں ہے۔ گھر کی ذمہ داریاں جو ہے نا سب مل جل کر بانٹ کر کیا کریں۔ بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے چھوٹے چھوٹے کام دیں۔ گھر کے باقی افراد سے جو ہے نا مدد مانگنے میں کوئی شرم یا جھجک محسوس نہ کریں۔ جب آپ سارا بوجھ اکیلے اٹھانے کی ضد چھوڑ دیں گے نا تو آپ کے جسم کو بھی آرام ملے گا، دماغ کو سکون ملے گا۔ ہر کام میں پرفیکشن ڈھونڈنا بند کریں۔
اپنے لیے می ٹائم یعنی ذاتی وقت نکالیں۔ دن بھر میں کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایسا ہونا چاہیے جو صرف اور صرف آپ کا ہو۔ اس وقت میں وہ کام کریں جو آپ نے اپنے کام کی وجہ سے چھوڑ دیے تھے، جو آپ کے دل میں ہے کہ میں نے یہ کرنا تھا لیکن اپنے کام کی وجہ سے نہ کر سکی۔ اور گھر کے کام کاج کی فکر نہ ہو اور نہ ہی دوسروں کی ذمہ داریاں۔ اس 1 گھنٹے میں وہ کام کریں جو آپ کے سکون کا باعث بنے۔ خود کو تھوڑا وقت دینا کوئی خود غرضی نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذہنی سکون اور آرام کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ زندہ رہنے کے لیے سانس لینا۔ جب آپ خوش ہوں گی تو پورا گھر خوش ہوگا، تو لہٰذا اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، فضول کی سوچوں سے باہر نکلیں، تمام معاملات اپنے رب کے حوالے کر دیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر و خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔